السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کی میزبان مونا خان آپ کے شو ریئل پاکستانی کے ساتھ۔ جی ناظرین، آج میں موجود ہوں لندن میں اور میں موجود ہوں برٹش پارلیمنٹ کے باہر، کیونکہ ہمارے جو ریئل پاکستانی ہیں وہ یہاں پر ہوتے ہیں اور اسپیشلی آل دا وے پاکستان سے ہم ان سے ملنے کے لیے آئے، کیونکہ ان کی کیا ہی بات ہے، ان کی کیا ہی خدمات ہے، کیونکہ ان کی کوشش یہی ہوتی ہے کہ نہ صرف اوورسیز پاکستانی بلکہ پاکستان میں جو رہنے والے اوبویسلی بات ہے پاکستانی، ان کے لیے بزنس اپرچونٹی جو ہے وہ کریٹ کیے جائیں، اور اس کے لیے ماشاءاللہ سے بے شمار انہوں نے کام بھی کیا ہے، کر بھی رہے ہیں، اور یہ یو کے پاکستان بزنس کاؤنسل کا پریزیڈنٹ بھی ہیں۔ اور ان کا سلسلہ یہاں تک نہیں تھمتا، بلکہ ان کی کوشش یہ بھی ہوتی ہے کہ پاکستان بلکہ دنیا بھر میں کہیں پہ بھی پاکستانی ایسے انمول ہیرے ہیں، ان کو ڈھونڈ کر تلاش کر کے ان کو ایوارڈز دیے جاتے ہیں، جس کے لیے انہوں نے اسپیشلی پاکستان اچیومنٹس ایوارڈز کو جو ہے سیلیبریٹ کرتے ہیں۔ اس کے فاؤنڈر ہیں، اس کی چیئر پرسن ہے۔ تو آج کے ہمارے ریئل پاکستانی ون اینڈ اونلی عطا حق صاحب ہمارے ساتھ موجود ہوں گے، آئیے ان سے ملاقات کرتے ہیں۔ جی ناظرین، آج کے ہمارے ریئل پاکستانی عطا حق صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، اور آج کے ہمارے اسپیشل گیسٹ، اور ہم ان کے لیے اسپیشلی جو ہے وہ لندن آئے ہیں، تو انہیں ویلکم کرتے ہیں۔ السلام علیکم، کیسے ہیں حق صاحب؟ وعلیکم السلام جی، اللہ کا شکر، میرے لیے بڑی آنر ہے، آپ پاکستان سے اسپیشلی جو ہے وہ آپ لوگ آئے ہوئے ہیں، ماشاءاللہ۔ بھائی اگر ہم آپ کو پتہ ہم پاکستانی ہیں، سردی برداشت نہیں کرتے، یہاں کی کچھ سردی کم کروا لیتے آپ۔ اچھا، ابھی تو سردیاں شروع ہونی ہیں۔ اچھا، ہونی ہے؟ ابھی تو ایک ٹیزر ہے، ہوپ یو انجوائنگ۔ نہیں، آف کورس آپ کی کمپنی کو کیوں نہیں ہم انجوائے کریں گے۔ مجھے یہ بتائیں، ماشاءاللہ سے آپ کا جتنا میں نے نام سنا تھا پاکستان میں رہتے ہوئے، آپ کی جو خدمات ہیں، میں سٹارٹ ہی جو ہے یو کے پاکستان بزنس کاؤنسل سے کرنا چاہوں گی۔ یہ ایک ایسا زبردست بریلینٹ امیزنگ پلیٹ فارم ہے جہاں پہ نہ صرف اوورسیز پاکستانیز بلکہ جو پاکستان میں رہنے والے جو پاکستانی ہیں بسنے والے، ان کے لیے بہت زیادہ اپرچونٹیز کریٹ کی جاتی ہیں بزنس کو رکھتے ہوئے۔ تو ذرا اس بارے میں بتائیں کہ کس طرح سے آپ نے اس کا آغاز کیا، کیونکہ آپ اس کے پریزیڈنٹ بھی ہیں، کس طرح سے یہ لوگوں کو ہیلپ آؤٹ کرتے ہیں اسپیشلی پاکستانیوں کے لیے؟ ابھی تو پریزیڈنٹ I'm feeling really honored for next 2 years۔ اس سے پہلے ہمارے جتنے بھی پریزیڈنٹ تھے، I was part of a board۔ ماشاءاللہ بڑا زبردست کام کیا ہے یو کے پاکستان بزنس کونسل نے، کیونکہ اسپیشلی جو کووڈ میں یو کے پاکستان بزنس کونسل نے بڑا برج کا کردار ادا کیا ہے یو کے اور پاکستان کے درمیان۔ آپ کو پتہ ہے جو لوکل بزنسز ہیں یا جو چھوٹے بزنس ہیں، خاص طور پہ خواتین جو گھروں سے کام کرتی ہیں، ان کے لیے تو بڑی مشکلات پیدا ہو گئی، یہاں پہ بھی ہوئیں۔ یہاں پہ تو چلو گورنمنٹ نے تھوڑی بہت سپورٹ کر دی، پاکستان میں بھی بہت زیادہ مشکلات جو پیدا ہوئیں، تو اس میں پھر یو کے پاکستان بزنس کونسل نے کافی ہم لوگوں نے جو ہے وہ سپورٹ کی۔ اس ٹائم آپ کو پتہ ہے اس وقت کی گورنمنٹ جو ہے وہ کوشش کر رہی تھی کہ امیزون جو ہے وہ پاکستان میں لایا جائے اور کسی طریقے سے، مگر انفارچونیٹلی کچھ امیزون کی پالیسیز ہیں جن کے اوپر پاکستان جو ہے وہ نہیں ان کو فلفل کر سکے۔ تو مگر اس کے باوجود اگر ہم نے پھر یہی ڈیسائیڈ کیا اگر نہیں پاکستان میں امیزون پہنچا تو ہم کیوں نہ اس کا کوئی الٹرنیٹیو ڈھونڈیں۔ تو اس وجہ سے پھر ہم نے یہاں پر جتنے بھی لوکل، فار ایگزامپل اگر آپ کا کوئی ٹیکسٹائل کا بزنس ہے تو پاکستان سے ٹیکسٹائل کے جو لوکل بزنس ہیں ان کو ادھر سے کنیکٹ کیا تاکہ وہ چیزیں اپنی یہاں پر بھیجیں، یہاں سے پھر امیزون پہ جو وہ سیل کے لیے جو کی گئی۔ تو اس طریقے سے ماشاءاللہ بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ ہمارے بزنس کونسل نے جو کی ہیں۔ ہماری جو ڈیٹس ہے پاکستان کی کھجور اور اسپیشلی ان منتھ آف رمضان، اس میں ہم لوگوں نے کافی جو ہے وہ کیا ہے۔ پاکستان کے مینگوز جو آتے ہیں ہر سال، اس میں ہم لوگ بڑا ایک زبردست کردار ادا کرتے ہیں، ہم ایگزیبیشنز کرتے ہیں، ایکسپوز کرتے ہیں۔ یو کے پاکستان بزنس کونسل کا ایک اور بھی بڑی خاص بات یہ ہے کہ ہم ہر سال ٹریڈ ایکسپو جو ہے وہ کرتے ہیں، جس میں پاکستان سے مختلف ایگزیبیٹر جو ہے وہ آتے ہیں اور اپنی چیزوں کو جو اپنی مصنوعات جو ہیں ان کی ایگزیبیشن کرتے ہیں۔ تو یہی ہمارا ہے، اور مین ہم یہ چاہتے ہیں کہ دونوں ممالک میں سرمایہ کاری جو ہے، چاہے وہ چھوٹے لیول پہ ہو یا بڑے لیول پہ ہو، اس پہ یقینی بنایا جائے۔ پاکستان میں خاص طور پر سرمایہ کاری پہ ہمارا فوکس ہے۔ اچھا، کیونکہ آپ پریزیڈنٹ بھی ہیں اس کاؤنسل کے، تو مجھے بتائیں آپ کی کون سی اہم ذمہ داریاں آ جاتی ہیں، کیونکہ ہم نے یہ بھی آپ نے جیسے سے بات ہو رہی تھی کہ آپ بھی ڈفرینٹ لیولز کو اچیو کرتے ہوئے پھر یہاں تک پہنچے ہیں، تو اب آپ کی کیا ذمہ داریاں ہیں اور آپ کے کیا فوکس ہیں، کیا گولز ہیں، اسپیشلی ہمارے جیسے ہم آپ کو اوورسیز پاکستانی اپنا اثاثہ کہتے ہیں، اسی طرح ایسے پاکستانی جو ہم انہیں بھی بیک بون کہتے ہیں جو بزنس کمیونٹی پاکستان میں رہتی ہے۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ اس جگہ پہ اس پوزیشن پہ رہتے ہوئے کیا چیز جو ہے، کیا ٹارگیٹس ہیں جو آپ سمجھتے ہیں کہ کرنا چاہیے؟ کیونکہ اوبویسلی بات آپ نے بتایا کہ 2 سال کا ٹینیور ہوتا ہے تو ٹائم کم ہوتا ہے، مقابلہ سخت ہوتا ہے، تو اس پہ اس بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ مگر اس میں یہ ہے کہ ضروری ہے کہ اب 2 سال بعد جو ہے وہ کوئی نئے جو ہے وہ پریزیڈنٹ آئیں۔
اگر بورڈ چاہے گا تو میں ہی کنٹینیو کارکردگی ہوگی تو آف کورس یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کارکردگی پہ، اور پلس ڈیپینڈ کرتا ہے کہ جو بھی کینڈیڈیٹ ہے وہ ٹائم بھی دے سکتا ہے کہ نہیں دے سکتا. جہاں تک بات ہے ہماری کوششوں کی یا میرے حوالے سے آپ کہیں تو دیکھیں آپ اسی کنٹری میں ہیں، لکیلی آپ لندن میں ہیں. ہمارا یہاں پر ورلڈ ٹریول مارکیٹ جو ہے ایک بہت بڑا ایونٹ اس وقت چل رہا ہے. پاکستان سے ایک بہت بڑا ڈیلیگیشن آیا ہوا ہے. جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ وسیع شاہ صاحب جو ہے وہ ٹورزم کے منسٹر ہیں، وہ ایک بہت بڑا ڈیلیگیشن لے کے یہاں پہ آئے ہوئے تھے. ہم نے یو کے پاکستان بزنس کونسل نے زبردست قسم کا جو ہے ان کو ایک عشائیہ بھی دیا، اور بڑے وہاں پہ بزنس کمیونٹی کو ہم نے بلایا، ایک دوسرے کو انٹروڈیوس کیا. تو نہ صرف یہ کہ ہم صنعت و تجارت بلکہ ٹورزم بھی ہم سمجھتے ہیں کہ ہماری رسپانسبلٹی ہے. پاکستان کے حوالے سے اگر کچھ بھی فائدہ پاکستان کو ملے تو وہ اس میں یو کے پاکستان بزنس کونسل ایک بڑا اہم کردار ادا کرتا ہے. جو ورلڈ ٹریول مارکیٹ جو ابھی ایونٹ ہوا ہے جس میں ابھی مینشن کر رہا ہوں، جو ہم نے ایونٹ دیا ہے ان کو، جو ہم نے ان کو اشاریہ دیا، اس ڈنر میں ہم نے بڑے ایکسکلوسیو بڑے زبردست جتنے بڑے پاکستانی ٹریول کمپنی ہیں، ٹریول بزنسز ہیں، ان کو آپس میں انٹروڈیوس کیا ہے. پاکستان کا جو سارا ڈیلیگیشن آیا ان کو آپس میں انٹروڈیوس کیا، تاکہ کچھ نہ کچھ جو ہے وہ ایک سلسلہ جو ہے وہ ٹریولنگ میں بھی اور ٹورزم میں بھی چل سکے، اور پاکستان میں ٹورزم جو ہے اس کو میکسیمم جو ہے وہ ایکسپلوژر مل سکے. تو مجھے بتائیں اگر جس طرح سے آپ کا جیسا پلیٹ فارم ہے، اب ایسے بھی بہت سارے لوگ ہیں جو آپ کے پلیٹ فارم کے ساتھ جڑنا بھی چاہتے ہوں گے، اوبویس سی بات ہے، کیونکہ کسی کے بھی کوئی جو بزنس کرے گا ظاہر سی بات ہے اس کا گھر نہیں ملک بھی ترقی کرتا ہے. تو آپ کیسے سمجھتے ہیں کس طرح سے لوگ آپ کے ساتھ جڑ سکتے ہیں؟ جیسے آپ نے کہا ایکسپو کرواتے ہیں، دیگر ایونٹس کرواتے ہیں، پھر آپ کو جس طرح سے ٹورزم منسٹری کی جانب سے آپ لوگوں کی ہیلپ لی گئی کہ اس حوالے سے کام کریں، کیونکہ جہاں نیٹ ورکنگ کی ضرورت ہوتی ہے وہاں آپ لوگوں کی بھی ضرورت ہوتی ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کس طرح سے یہ جو قافلہ ہے، یہ جو لوگ ہیں آپ کے ساتھ مزید جڑ سکتے ہیں؟ کیونکہ ہم یہ بھی دیکھتے ہیں ماشاء اللہ سے کافی پاکستانی کمیونٹی بھی بہت زیادہ بہت بگ نمبرز میں موجود ہے. تو کیا کہیں گے آپ؟ پاکستان کی ترقی اور خوشحالی کے حوالے سے بات آئے، یا پاکستان میں جب بھی پاکستان کو کسی بھی چیز کی ضرورت پڑتی ہے یا کوئی مشکلات ہوتی ہیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ اوورسیز میں یو کے از ون آف دی لائک ایک کہہ لیں پلر ہے جو ہماری اوورسیز کمیونٹی پاکستان کو ہمیشہ جو ہے سپورٹ کرتی ہے. اسی طرح میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم لوگ جو ہیں وہ ویلکم کرتے ہیں جتنے بھی بزنسز ہیں جن کو تھوڑی بہت سپورٹ چاہیے. میکسیمم جو ہم لوگ کر سکتے ہیں وہ ہم نیٹ ورکنگ کر سکتے ہیں، اور نیٹ ورکنگ میں سمجھتا ہوں کہ اس کے لیے ہم لوگ جو ہے وہ بڑا اہم کردار ادا کر رہے ہیں. ہم ون بزنس ون ممبر کا مقصد صرف یہ ہوتا ہے کہ میکسیمم بزنسز جو ہیں وہ ہمیں جوائن کریں، تاکہ ہمیں پھر پتہ ہو کہ ہمارے پاس ورائٹی جو ہے وہ زیادہ، اور اگر پاکستان سے کوئی بھی کوئی آتی ہے، بلکہ اب تو ورلڈ وائڈ بھی ماشاءاللہ امریکہ کینیڈا سے بھی کافی جو ہے وہ ہم کنیکٹ کر رہے ہیں لوگوں کو آپس میں. تو مجھے بتائیں کتنے ممبرس ہیں پھر اس کے؟ ہمارے پاس اس وقت اوور 500 بزنسز آن بورڈ ہیں جو اس وقت بزنس کونسل کے ساتھ جو کام کر رہے ہیں. اچھا عطا صاحب، کیونکہ میں اپنے ایکسپیرینس کو رکھتی ہوں، میں یہاں پر آئی، میں نے ایک جو چیز دیکھی، کسی زمانے میں لوگ کہتے تھے باہر ملک جاتے ہیں تو ان کو حلال فوڈ نہیں ملتا تھا. اچھا اب کیونکہ اب جہاں جدھر بھی جائیں، یہاں تک کہ آپ جو ہے لندن ہال میں بھی چلے جائیں، وہاں پہ بھی آپ دیکھتے ہیں حلال فوڈ از اویلیبل، اور ہمارے دیسی اور پاکستانی لوگ بھی ہر جگہ کام کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں. تو کس کو یہ کریڈٹ دیں گے یہ جو انقلاب آ رہا ہے، یہ جو چینج آ رہا ہے؟ اور ہم کیونکہ انشاءاللہ کیونکہ آپ جس طرح سے آپ کام کر رہے ہیں تو ہم سمجھتے ہیں یہ جو بزنس میں جو آپ لگے ہوئے ہیں وہاں پہ بھی تبدیلی آئی ہے. ہماری اکانومی کیونکہ اوبویس سی بات ہے اوورسیز پاکستانی پہ زیادہ آپ لوگوں بھی ڈیپینڈ کرتی ہے، تو وہاں پہ بھی بہتری آئے گی. تو کیا کہیں گے اس بارے میں؟ دیکھیں یہ میں سمجھتا ہوں کہ اگر کسی ایک بھی آرگنائزیشن کو یا کسی ایک گورنمنٹ کو یا کسی ایک، فار ایگزامپل اگر میں امریکہ میں ہوں تو میرا امریکن ہائی کمیشن، یو کے میں تو یو کے کا ہائی کمیشن، یا ہماری جو لوکل اتھارٹیز ہیں یا ہماری جو بزنس آرگنائزیشنز ہیں، کسی ایک کو بھی کریڈٹ دیا جائے تو زیادتی ہوگی. یہ میوچلی یہ سب کا جو ہے وہ مل کے ایک کنٹریبیوشن ہے. گو کہ یقینی طور پہ یہ بات میں اس چیز پہ میں سمجھتا ہوں کہ کنٹریبیوشن جو ہے وہ کہیں پر جو ایک گروپ کر رہا ہوتا ہے تو اس میں کچھ لوگ جو ہیں وہ زیادہ ایکٹیو ہوتے ہیں تو وہ جو ہے اپنا پارٹ جو پلے کر جاتے ہیں. جس طرح ابھی آپ نے حلال فوڈ کی بات کی ہے، تو آف کورس اب آپ یہ دیکھیں کہ پاکستان کے اگر آپ مجھے الاؤ کریں تو میں بڑے بڑے برانڈ جو ہیں وہ مینشن کر سکتا ہوں کہ یہاں پر ماشاءاللہ اتنے بڑے برانڈ، اتنے بڑے ریسٹورنٹس، اتنی بڑی کیٹرنگز کمپنیز اور اتنے بڑے جو فوڈ کے برانڈ ہیں پاکستان سے اب یہاں پر جو وہ ہوتی ہے. اور یہاں کی جو ڈفرینٹ گورے انگلش مارکیٹ جو ہے اس میں ہمارے پروڈکٹ جو ہے وہ اویلیبل ہیں، اس میں حلال فوڈ اویلیبل ہے. اب کہیں پہ بھی چل جائیں، بہت زبردست آپ نے بات کی کہ
پہلے ہم جو میں خود بھی اگر میں کہوں کہ میں اگر یہاں پہ 24 سال پہلے اگر میں آیا تھا تو میں اگر ویلز جاتا ہوں یا ناردرن سائڈ پہ جاتا ہوں تو ہمیں تو اس ٹائم پہ جو ہے وہ حلال فوڈ ڈھونڈنے کے لیے ہمیں وہ ٹریول کرنا پڑتا تھا 5-6-10 مائل جو ہے نا وہ ہم ٹریول کرتے تھے کہ ہمیں وہ حلال فوڈ جو ہے کہیں سے ملے. حلال فوڈ یا چکن شاپ یا کچھ اس طرح کی جو ہے چیز نہیں ملتی تھی. مگر اب ماشاءاللہ اتنی زبردست ہماری جو کمیونٹی ہے اس نے ترقی کر لی ہے, اتنے زبردست بزنسز جو ہیں وہ سٹارٹ ہو چکے ہیں کہ اب ہم کہیں پہ بھی جائیں تو آپ کو نہاری پائے بھی ملیں گے, آپ کو برگر بھی ملیں گے, آپ کو پاکستان کے جتنے فوڈ برانڈ ہیں وہ بھی ملیں گے. نارتھ میں چلے جائیں, بریڈ فورڈ چلے جائیں, مینچسٹر چلے جائیں, ایون گلاسگو چل جائیں, آپ کو مکئی کی روٹی بھی ملے گی, سرسوں کا ساگ بھی ملے گا, دیسی گھی بھی ملے گا, ہر چیز ملتی ہے اب تو. نہیں آپ بول رہے ہیں میرے کو پانی, یہ تو ہم کھانوں پہ چلیں گے زیادہ. ہم ذرا میں اچیومنٹس میں بھی آ جاتی ہوں کیونکہ ماشاءاللہ سے ہم نے دیکھا کہ آپ نے نا جو لائف اچیومنٹس ایوارڈس کی بھی میں بات کر لوں پاکستان کے حوالے سے, آپ نے اپنے دائرہ کار کو صرف بزنس کی حد تک نہیں, ان لوگوں کو, ان ایسے پاکستانیوں کو جن کی خدمات بھی تھی, جنہوں نے پاکستان کے لیے کام بھی کیا, نہ صرف یہاں پر بلکہ وہاں پر بھی جگہ جگہ ڈھونڈ کر ان کو ایوارڈس دیے جا رہے ہیں, بلکہ اس پہ ابھی بھی آپ کام کر ررہے ہیں. تو یہ سلسلہ, کیونکہ یو آر اے فاؤنڈر, یو آر چیئر پرسن آف دس تھنگ, تو آپ کیا کہیں گے یہ سوچ, یہ تخلیق کیسے آ گئی؟ ایک کام تو کر ہی رہتے, دوسرے میں آپ نے کیوں چھلانگ لگا لی؟ نہیں, یہ والا جو کام ہے یو کے پاکستان بزنس کونسل ہے, یہ تو ابھی 5-6 سال کی بات ہے. جو پاکستان اچیومنٹ ایوارڈ ہے یہ تو میں سمجھتا ہوں کہ اللہ کا کوئی ہم پہ کوئی خاص فضل ہے جو ہمیں یہ خدمت جو ہے وہ پاکستان کی کرنے کا موقع مل رہا ہے. ہم لوگوں نے اس دنیا میں بلکہ خاص طور پہ 75 ایئر کی ہسٹری میں یو کے اندر ہم نے ایک ریکارڈ بنایا کہ ہم نے یہاں پر بہت بڑا وینیو ہے ویمبلے ارینا, وہاں پر ہم نے پاکستان کا 75 جشن آزادی جو ہے وہ سیلیبریٹ کیا پاکستان اچیومنٹ ایوارڈ نے, جس میں ہم نے مختلف لوگوں کو یہاں پر جو اوورسیز اسٹار ہیں ان کو بھی پاکستان سے ہم نے بلال سعید, استاد شفقت امانت علی, عارف لوہار, سائیں ظہور, صنم ماروی, اس ایسے بڑے بڑے سٹار جو ہیں ان کو بلا کے ہمایوں سعید ہمارے بھی فیوریٹ, ہاں ہمایوں سعید بھی پہلے ہم سے ایوارڈ جو وہ لے چکے ہیں. تو ان سب کو ہم نے ایوارڈ اس لیے دیے ہیں کہ پوری دنیا کو یہ بتایا جا سکے کہ پاکستانی کہیں پہ بھی ہے نا, کسی بھی شعبہ میں ہے, ہم کسی سے جو کم نہیں ہے. اور لاسٹ ایئر ہم نے الحمدللہ 10,000 لوگ جو ہیں وہ اکٹھے کیے, اور یہ یو کے کی ہسٹری میں پہلی بار ہوا ہے. اب اگین وہی بتاؤں, اب نیکسٹ ایئر بھی ہمارا جو اگست میں ہم پلان کر رہے ہیں, تو مقصد صرف یہی ہے کہ پوری دنیا میں یہ بتایا جائے کہ آپ سپورٹس لے لیں, شوبز لے لیں, بزنس لے لیں, چیریٹی لے لیں. اب عبدالستار ایدی صاحب جو ہیں ان کو بھی ہم ایوارڈ دے چکے ہوئے ہیں, انصار برنی صاحب جو ہیں وہ بھی ایوارڈ ریسیو کر چکے. تو ہیومینٹی, چیریٹی, ہر ایک شعبہ میں پاکستان اچیومنٹ ایوارڈ جو ہے اس نے ایک اہم کردار ادا کیا کہ پوری دنیا کو یہ بتایا جائے. نہیں تو اکثر مجھے یہ بتائیں, وہاں پہ تو پاکستان کے تو رہنے والے, یہاں پہ کن کن اوورسیز پاکستانی کو ایوارڈز دیے؟ یہاں پر بہت بڑے بڑے ماشاءاللہ نام ہیں جن میں ہمارے سر انور پرویز ہیں, جو اب ان کی آپ ہسٹری نکال کے دیکھیں, ہمارے لیے تو بڑا پراؤڈ ہے. یہاں پہ ہمارے ایک اور بڑے اہم ملٹی ملینئر بزنس مین ہیں جنہوں نے گراس روٹ سے شروع کیا, نیل مسرت صاحب ہیں, ان کو ہم جو ہے ایوارڈ دے چکے ہیں. اور بڑے بہت سارے لوگ ہیں, صادق خان وہ جو میئر ہیں, صادق خان جو ہیں ان کو ہم دے چکے ہیں. ہمارے پارلیمنٹیرین جو ہیں افضل خان ابھی اس وقت شیڈو منسٹر ہیں, ان کو ہم ایوارڈ دے چکے ہیں. پلس اس کے علاوہ اور ویسے بھی آپ کو بتاتے چلوں, یہاں پہ ہمارے سینئر جرنلسٹ جو ہیں ظہور نیازی صاحب, ان کو ہم جو ہے ایوارڈ دے چکے ہیں. عامر خان جو ورلڈ باکسنگ چیمپئن ہیں, ان کو بھی ہم جو وہ ایوارڈ ریسیو کر چکے ہیں. شوبز کے حوالے سے بھی دیکھیں یہ کتنی اچھی بات ہے کہ عام طور پہ جو لوگ obvious سی بات ہے جن کو موقع نہیں ملتا پاکستان ایک ایوارڈ ان کے پاس خود آ جائے اور ان کی چیزوں کی اکنالج کرے, تو یہی خوبصورتی ہے. اور وہ بھی ایک یہ ایوارڈ نہیں, بیسکلی یہ بھی ایک تعلق ہی ہوتا ہے اپنے ملک سے کہ پاکستان کی اس پہ آپ کو ایوارڈ دیا ہے. یہ ایوارڈز جو ہوتے ہیں نا یہ بڑے ضروری ہوتے ہیں آپ کی ذات کے لیے نہیں. اگر آپ سمجھتے ہیں نا کہ یار اب مجھے بھی پتا آپ ماشاءاللہ پروگرام کر رہی ہیں, آپ جرنلسٹ ہیں, آپ کو کسی ایوارڈ کی ضرورت نہیں ہے, مگر جب آپ کو ایوارڈ اگر کہیں پہ بلا کے دیا جائے گا یا آپ کو انوائٹ کیا جاتا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ کو جانا چاہیے. بیکاز اینڈ آف دا ڈے آپ یہ دیکھیں کہ اگر پاکستان کے اندر مل رہا ہے تو وہ پاکستان کے آپ سٹار ہیں, اگر پاکستان سے باہر مل رہا ہے تو اینڈ آف دا ڈے آپ وہ دیکھیں کہ پاکستان سے اگر آپ باہر جا رہی ہیں تو پاکستان کا فلیگ لے کے جا رہی ہیں, تو وہ پاکستان کی پہچان جو ہے وہ آپ وہاں پر جو ہے بنائیں گی. Obviously you will receive one award لینے کے بعد you will say few words, وہاں پر آپ جو ہے وہ اپنے کنٹری کا نام تو مینشن کریں گے. بے شک ایسا ہی ہے. تو پھر ہمیں کب ایوارڈ مل رہا, ہم کب لینے آئے؟ دیکھیں آف کورس آپ تو ماشاءاللہ بڑا ڈیزرو کرتی ہیں, اینڈ اسپیشلی آپ جس ادارے سے ہیں وہ ادارہ بھی ہمارے لیے بہت تھینک یو سو ویری مچ. آپ کے کائنڈ ورڈز ہمارے لیے, دیکھیں اچھے الفاظ ہی جو ہوتے ہیں وہ آپ کا ایوارڈ ریوارڈ دونوں چیزیں ہوتی ہیں. تو مجھے اب میں آؤں گی
کہ ویسے تو ہر کامیاب انسان کو لگتا ہے دیکھنے والوں کو جی بہت اچھا ہے, اے سی میں بیٹھے ہوئے, سوٹ پہنا ہوا ہے, زندگی آسان ہے, بہت مزے کی ہے. لیکن ہم یہ جاننا چاہیں گے یہ جو عطا حق نے جو سفر کا آغاز کیا تھا 25 سال پہلے, کتنا مشکل تھا, کن مراحل سے آپ گزرے تھے؟ کیونکہ obviously بات ہے, میں تو ہمیشہ کہتی ہوں دور کے ڈول سہان ہے, زندگی بڑی مشکل ہوتی ہے آپ جتنا دور جاتے ہیں اپنے ملک سے, کیونکہ آپ کو اپنی ملک, اپنے لوگ سب یاد آتے ہیں. تو کیسے آغاز کیا تھا؟ ڈیفینیٹلی کسی بھی کامیاب بزنس مین کے لیے سب سے پہلے تو آپ کو یہ بھی آپ نے سنا ہوگا, ہم اکثر سنتے ہیں کہ ہر کامیاب مرد کے پیچھے ایک عورت کا ہاتھ ہوتا ہے. یقینی طور پہ میں اس چیز کو سمجھتا ہوں کہ اس وقت اگر ہم ایک کامیاب بزنس رن کر رہے ہیں یا کچھ بھی کر رہے ہیں تو بزنس پارٹنر کے ساتھ ساتھ لائف پارٹنر بھی جو ہے اس کا ہونا بھی ایک سکسیس جو آپ کو فلی سپورٹ کرے. اس حوالے سے الحمدللہ میں بڑا لکی ہوں. میری جو لائف پارٹنر ہیں انہوں نے بڑا مجھے جو ہے اس پہ سپورٹ کرتی ہیں, بڑا ڈانٹ بھی ہمیں پڑتی ہے. اچھا سچ بول گئے آپ کیمرے میں؟ اس کی وجہ سے یہ پروگرام پہ گھر میں دیکھا بھی جانا نا پھر. اچھا چلیں وہ اس میں جو ہے وہ ہمیں سپورٹ بھی ملتی ہے. مگر اس کے ساتھ ساتھ یہ بتاؤں کہ جو بات آپ نے پہلے کی, یہ جو کام ہم نے یہاں پر جو ہے شروع کیا, میں جینوئنلی آپ کو بتاؤں کہ اللہ کا شکر ہے جس جگہ پہ ہم بیٹھے ہوئے ہیں, اللہ تعالیٰ نے اس کنٹری کی جو سب سے خاص بات جو ہمیشہ میں کہتا ہوں کہ اس کنٹری میں آ کے اگر آپ محنت کریں اور آپ کی نیت صاف ہو تو دنیا کی کوئی طاقت آپ کو یہاں پر جو ہے وہ, خاص طور پہ اس کنٹری کا قانون اور اللہ تعالیٰ کی رحمتیں بہت زیادہ ہوتی ہیں, تو کوئی آپ کو ترقی کرنے سے جو ہے وہ نہیں روک سکتا. سکسیس بھی ملتی ہے, پاپولیرٹی بھی ملتی ہے, بزنس بھی ملتا ہے, پیسے بھی آپ کماتے ہیں, بہت کچھ ہوتا ہے. تو ابھی کون سے پروجیکٹس ہیں, کون سی ایسی چیزیں ہیں بڑی فوکس ہیں پائپ لائنس میں جس پہ آپ ابھی جو سب سے پہلے ہمارا جو بزنس پوائنٹ آف ویو سے جو ہے وہ دیکھا جائے تو ہم 1-2 پروجیکٹ جو ہے وہ پاکستان کے حوالے سے جو ہے وہ کر رہے ہیں, جس میں کچھ پروڈکٹ جو ہے وہ یہاں پر لانچ کی جا رہی ہیں. خاص طور پہ ہمارا جو فوکس ہے, اب آگے رمضان کریم آ رہا ہے تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ میکسیمم جتنی بھی پاکستان کی ڈیٹس ہیں, پاکستان کی کھجور جو ہے تو اس کو جو ہے وہ ہم یہاں پر جو ہے وہ لے کے آئیں. یہاں پر جتنے بھی بڑے بڑے اور چھوٹے لوکل سٹور ہیں ان میں ہم پاکستان کی جو پروڈکٹ ہے اس کو یہاں پہ لے کے آئیں. پھر ہمارا ایک اور بھی فوکس ہے, یہاں پہ پرائم مارک بہت بڑا ایک سٹور ہے, وہاں پہ ہم اپنا پاکستان کا جو ٹاول ہے اس کو ہم لے کے آ رہے ہیں. پھر ہمارا جو اچیومنٹ ایوارڈ ہے اللہ یہ ایئر ہے, اس کو سیلیبریٹ کریں گے, 14th ایئر ہوگا ہمارا, اور جس میں ہم کوشش کریں گے کہ پاکستان سے جتنے بھی بڑے بڑے سٹار ہیں جو ڈیزرونگ ہیں اوورسیز میں, امریکہ, کینیڈا, پاکستان, یورپ, سب کو بلا کے جو ہے وہ ریکگنائز کیا جائے. اور اسی طریقے سے ہم یہ چاہتے ہیں کہ پاکستان کا نام روشن ہو. اور آپ بھی تیاری پکڑیں, پی ٹی وی کو بھی بولیں. اب پی ٹی وی کا ہونا جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے لیے بڑی آنر ہے. ہم کہیں پہ بھی جاتے ہیں تو ایٹ لیسٹ ہمیں یہ تو پتہ ہے کہ دنیا کے بڑے ممالک ہیں, میں آپ کو بتاؤں, اور یہ ہماری خوش قسمتی ہے کہ دنیا کے ہر ملک کے پاس ان کا اپنا ٹیلی ویژن نہیں ہے, مگر ہمارے پاس ہمارا اپنا ٹیلی ویژن ہے, اسٹیٹ چینل ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے لیے بڑی آنر ہے. نہیں دیکھیں میں آپ کو بتاتی ہوں, ہمارے ریئل پاکستانی جہاں جہاں ہوتے ہیں نا, ہمارا اسٹیٹ چینل وہاں پہنچ جاتا ہے. یہ ایک اس کی اچھی بات ہے, اور ہم چاہتے ہیں کہ یہ ریئل پاکستانی کی تعداد جو ہے بڑھتے جائیں, آپ جیسے پاکستانی کی تعداد بھی بڑھتی جائے, کیونکہ آپ لوگ وہ لوگ ہیں نہ صرف یہاں کے, میں کہتی ہوں سوسائٹی کے لیے بہت اچھا کام کریں, کیونکہ obviously بات ہے آپ یہاں کی بھی جو ہے ان کی بھی چیزوں کو بڑا فائدہ دے رہے ہوتے ہیں, تو وہاں کے بھی جو ہمارے پاکستانی ہیں ان کے لیے بزنس اپرچونٹی بھی کریٹ کر رہے ہیں. مجھے آپ یہ بتائیں, آپ نے چھوٹے بزنسز کی بات کی ہے, تو مجھے کیونکہ جیسے بڑے بزنس کو تو سارے سپورٹ ہی کرتے ہیں, تو آپ یہ بتائیں کہ جو چھوٹے بزنس اس میں بھی کون کون سے بزنس آ جاتے ہیں, تھوڑا سا اس پہ بتا دیجیے گا, تاکہ یہ ہو کہ ہمارے جو دیکھنے والے ہیں جو پاکستان میں ہیں اور وہ کچھ ایسا اپنا مائنڈ بنانا چاہتے ہیں, کیونکہ لوگوں کے پاس کبھی ہوتا ہے انویسٹمنٹ بھی ہوتی ہے, چیزیں بھی ہوتی ہیں, لوگوں کو سمجھ نہیں آتا کہ کیا کیا جائے, کس طرح سے رابطہ کیا جائے. تو میرے خیال سے اس پہ تھوڑی سی بات کر لی جائے تو تاکہ ہمارے دیکھنے والے. ڈیفینیٹلی پاکستان میں جو چھوٹے بزنسز ہیں جن میں سب سے پہلے تو ٹیکسٹائل ہے, اس کے بعد ہینڈی کرافٹ کا بزنس جو ہے وہ بہت زیادہ ہے. ہاتھ سے جو ڈرائنگز وغیرہ اور جو اسپیسیفکلی جو کپڑے بنانے والی جو ہماری چھوٹی چھوٹی فیکٹریز ہیں, خاص طور پہ لوگوں نے جو گھروں میں بنائی ہوئی ہیں, ہم ان کو بہت زیادہ جو ہے سپورٹ کرتے ہیں. ہینڈی کرافٹ پہ ہمارا نیکسٹ ایئر انشاءاللہ جو فوکس ہے کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ انٹیریئرز ان جگہوں پہ زیادہ خواتین جو کام بھی کرتی ہیں, تو ان کو ناٹ اونلی انٹیریئرز ان, بلکہ آپ پشاور والی سائڈ پہ بھی چل جائیں, کے پی پہ چل جائیں, پشاور بلوچستان چل جائیں. دیکھیں یہ ہم لوگ یہاں پر بیٹھ کے ان کو ایک لمیٹڈ ہمارے پاس بھی سورسز ہیں کہ ہم ان کو اپروچ کر سکتے ہیں. جب تک پاکستان کی گورنمنٹ اور جو صوبائی حکومتیں ہیں جب تک وہ سپورٹ نہیں کریں گی, جب تک وہ ایکسپلور نہیں کریں گی, جب تک وہ اپنے مفادات سے باہر نکل کر وہ یہ نہیں دیکھیں گے کہ ہمیں بھی لوکل بزنس جو ہیں, ابھی وہی میں ابھی انٹرویو کے دوران ہی میں آپ کو
یہ بتا چکا ہوں کہ جو ہمارے کیئر ٹیکر منسٹر تھے ٹورزم کے، وہ ابھی ایک ڈیلیگیشن یہاں پہ لے کے آئے. تو دیکھیں وہ کیئر ٹیکر ہے، ان کو پتا ہے کہ بھائی میں نے چلے جانا فروری میں، یا میرا ایک شارٹ سا ٹینیور ہے، میں نے چلا جاؤں گا، میں اگر نہ بھی کروں تو کام اس میں کیا ہے. مگر ایک بڑا اچھا، ایک بڑا پازیٹیو انہوں نے یہ اسٹیپ لیا، ایک پورا ڈیلیگیشن لے کے آئے اور انہوں نے یہاں پر آ کے انٹروڈیوس کروایا، اپنی پریزنٹیشن دی، اپنا سارا ٹورزم کو پروموٹ کیا. گورنمنٹ جب تک جو ہے وہ چھوٹے چھوٹے بزنسز کو یو کے، امریکہ، کینیڈا، یورپ، کہیں پہ بھی باہر جتنے بھی مڈل ایسٹ میں بھی آپ لوگ جو ہے خود انیشیٹو نہیں لیں گے تو ہم لوگ جو کتنا اپروچ کر سکتے ہیں؟ ہم انٹیریئر سندھ میں ہم کیسے جا سکتے ہیں جب تک ہمیں. اچھا مجھے یہ بتائیں، سوری اکثر میں عام طور پہ ہم زیادہ تر بہت ساری چیزوں میں تنقید کرتے ہیں، یہاں کی کمیونٹی، بزنس کمیونٹی بھی ولنگ ہے کہ انویسٹ کرے پاکستان میں چیزوں کو رکھتے ہوئے، جو جس ٹورزم کی طرف آپ بات کر رہے ہیں کہ دے آر ولنگ ہیں اس چیز کو سمجھتے ہوئے؟ دیکھیں میں ایم سوری اس کو تھوڑا سا پازیٹیو ہی لیں. ہمارا میڈیا جو ہے وہ جس طریقے سے ہماری نیوز کو جو ہے وہ پریزنٹ کرتا ہے، ہم لوگوں کے مائنڈ میں نا بہت زیادہ یہ ایک میسج بہت تیزی سے پھیلتا جا رہا ہے کہ جی پاکستان میں سرمایہ کاری جو ہے انویسٹمنٹ سیف نہیں ہے. اور پھر یہ بھی ایک ہمارے مائنڈ میں آ رہا ہے جی وہ پاکستان میں جی قبضہ ہو جاتا ہے، یہ ہو جاتا ہے، وہ ہو جاتا ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ جنرلی میں آپ کو بتاؤں یو کے میں رہتے ہوئے میں بڑا پازیٹیولی جو دیکھتا ہوں، اور میں نے خود بھی ایکسپیرینس کیا اور میرے سامنے ایک نہیں کئی 100 ایسی مثالیں ہیں جنہوں نے پاکستان میں انویسٹمنٹ کی ہے اور ماشاءاللہ دے آر میکنگ گڈ منی، اور پلس ان کا بزنس بھی جو ہے وہ کافی ایکسپینڈ ہو رہا ہے. اور نو ڈاؤٹ پاکستان از اے لینڈ آف اپرچونٹی. میں چاہوں گی کہ آپ ہمارے دیکھنے والوں کے لیے بلکہ پاکستان میں رہنے والوں کے لیے، بسنے والوں کے لیے کیا میسج دینا چاہیں گے؟ میں میسج یہی دینا چاہوں گا اسپیسیفکلی جو ہماری اوورسیز کمیونٹی ہے کہ پاکستان کے لیے کوئی بھی منسٹر ہو، کوئی بھی پرائم منسٹر ہو، کوئی بھی پولیٹیکل پارٹی ہو، کوئی بھی کچھ ہو، میں سمجھتا ہوں کہ ہر آنے والا پرائم منسٹر آپ کا پرائم منسٹر ہے، ہر آنے والی گورنمنٹ آپ کی گورنمنٹ ہے. پاکستان کے لیے آپ پازیٹیو سوچیں، پاکستان میں میکسیمم جو ہے وہ جتنے بھی مستحقین ہیں ان کی سپورٹ کریں. آپ بلیو کریں کہ آپ بڑی زبردست جو ہے ترقی کریں گے، اور پاکستان میں سرمایہ کاری جو ہے وہ بڑی یقینی ہے، بڑے پازیٹیو ہے، بڑا اس کا فائدہ ہے. مگر سرمایہ کاری آپ نے انویسٹمنٹ جو ہے وہ کرنی ہے، اس کا ایک تھرو پراپر چینل ہے، ایک طریقہ کار ہے. اگر اس کو آپ کریں تو یقینی طور پر ہم جو ہے وہ بڑی ترقی کر سکتے ہیں. اور پاکستان دنیا کے کسی بھی شعبے میں کہیں پہ بھی ہے، دنیا میں کسی بھی کنٹری میں ہے، ہم کسی سے کم نہیں ہیں. ہم ماشاءاللہ وی آر گریٹ نیشن اینڈ سون ہم بہت بڑی ایک نیشن جو ہے وہ بنیں گے. یہ اس پازیٹیو نوٹ کے ساتھ پاکستان زندہ باد. بہت شکریہ عطا حق صاحب آپ کے ٹائم کے لیے، آپ کے لیے، اینڈ ماشاءاللہ یو آر سو مچ، میں بتا رہی ہوں بڑے آپٹمسٹک انسان ہیں. پاکستان کے لیے محبتیں اور خلوص جو ہے وہ جاگے لے کے جائیے. ہمیں پاکستان کو بڑا مس کرتے ہیں اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ کچھ ایسا سلسلہ جو ہے ہونا چاہیے کہ آپ جیسے لوگ جو ہیں وہ پاکستان یو کے بار بار آئیں، اور ہمارے جیسے جو محبت کرنے والے ہیں وہ پاکستان میں بار بار جائیں، اور اسی طرح یہ سسٹم. نہیں ابھی وہ جو مکئی کی روٹی اور وہ جو ساگ والی جو چیز ہے وہ کہاں، وہ میں نے پوچھنا ہے، وہ انٹرویو کے بعد کھلاتے ہیں آپ کو. جی دیکھیں یہی بڑی اچھی چیز ہے. باتیں اب دیکھیں آپ جو آپ نے بتایا کہ ماشاءاللہ سے یہاں پہ ایوری تھنگ از اویلیبل، لیکن وہ جو خوشبو ہوتی ہے نا اپنی مٹی کی، اور جب آپ جاتے ہیں وہ نو ڈاؤٹ پیور پاکستانی ریسٹورنٹ سے پیور پاکستانی دیسی گھی کے ساتھ پیور پاکستانی مکئی کی روٹی، پیور پاکستانی ساگ آپ کو ابھی کھلاتے ہیں. اور بہت شکریہ، اور تھوڑا سا باکس میں بھی دیں گے تاکہ آپ جو ہے وہ پاکستان بھی لے کے جائیں. نہیں بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے، آپ کے پیار کے لیے جو سب پاکستانیوں کے لیے، اور ہماری بہت ساری دعائیں. اسی طرح سے آپ کام کرتے رہیں. نو ڈاؤٹ میں سمجھتی ہوں، میرے ذہن میں ایک ہے، میں اپنے انٹرو تک پورے دنیا میں جہاں پہ بھی کہیں پاکستانی بستا ہے نا تو یقین مانے پاکستان، وہ چھوٹا پاکستان وہی بنا لیتا ہے. بہت شکریہ. جی ناظرین، یہ تھے ہمارے ریئل پاکستانی عطا حق صاحب. آپ نے ان کی گفتگو سنی، اور یہی وہ لوگ ہیں، یہی وہ ریئل پاکستانی ہیں جن کا ویژن جو ہے بہت بڑا ہوتا ہے. ویژن کیا ہوتا ہے کہ انسان اپنے لیے تو جیتا ہی ہے، لیکن اگر ہم یہی بڑی سوچ رکھیں، نہ صرف اپنے لیے، اپنی فیملی کے لیے، بلکہ جو رہنے والے ہیں، جو ارد گرد کے لوگ ہیں، جو آپ کی سوسائٹی ہے، ان کے لیے سوچیں اور ان کے لیے ڈیلیور کرنے کی کوشش کریں. اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو اسی طرح کے ریسورسز دیے، اتنی اپرچونٹی دی ہے، تو اس کا صحیح استعمال بھی کریں. کیونکہ اگر یقین مانیں، میں ہمیشہ یہ کہتی ہوں، جتنے ہمارے پاکستانی ہیں، جتنی تعداد ہے، اگر وہ سب یہی سوچیں کہ ہم نے اپنے ملک کے لیے کچھ کرنا ہے، تھوڑا بہت ہی کچھ کرنا ہے، تو یہ ملک کہاں سے کہاں جا سکتا ہے. اسی بات کے ساتھ اپنا بہت خیال رکھیں. مجھے مونا خان کو اجازت دیجیے گا. پاکستان زندہ باد.